بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم، میں ہوں عرفان علی۔ آئی اسٹوڈیو میں خوش آمدید۔ ناظرین، 2007 میں دسمبر کی 27 تاریخ یعنی آج ہی کے دن پاکستان کی سابق وزیر اعظم محترمہ بینظیر بھٹو کو دہشت گردی کے ایک واقعہ میں شہید کر دیا گیا۔ 27 دسمبر کی صبح اور 26 دسمبر کی شام پاکستان میں اس وقت کے ڈی جی ISI اور افغان صدر تک سبھی نے محترمہ بینظیر بھٹو کو یہ بتایا اور سمجھایا کہ آپ کی جان کو شدید خطرہ ہے، آپ راولپنڈی کے لیاقت باغ میں جلسہ کرنے سے گریز کریں۔ مگر انہوں نے صاف جواب دیا کہ میں اگر اب نہ گئی تو کبھی نہیں جا سکوں گی۔ سو وہ گئیں اور پھر دنیا ہی سے چلی گئیں۔ ناظرین کرام، محترمہ بینظیر بھٹو پاکستان ہی نہیں عالم اسلام کی بھی پہلی خاتون وزیر اعظم تھیں۔ وہ وزارت عظمیٰ کے منصب تک کیسے پہنچیں؟ ان کی شہادت کا واقعہ بیان کرنے سے پہلے آئیے ہم آپ کو یہ کہانی سناتے ہیں۔ 17 دسمبر 1988 کو بہاولپور کے قریب ایک پراسرار فضائی حادثہ میں اس وقت کے چیف آف آرمی اسٹاف اور صدر مملکت جنرل محمد ضیاء الحق کے 11 سالہ دور اقتدار کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم پر اگلے 3 ماہ کے اندر پاکستان میں عام انتخابات کے انعقاد کا اعلان کیا جاتا ہے۔ عوام میں ایک امید پیدا ہو جاتی ہے کہ طویل آمریت کے بعد اب ملک میں جمہوریت بحال ہوگی اور ایک نیا دور شروع ہوگا۔ ملک میں سیاسی سرگرمیاں زور پکڑتی ہیں اور عوام میں جوش و خروش بڑھنے لگتا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی ذوالفقار علی بھٹو کی بیٹی محترمہ بینظیر بھٹو طویل جلا وطنی کے بعد پاکستان واپس پہنچتی ہیں اور سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لینے لگتی ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کو سیاسی اور عوامی طور پر کمزور کرنے کے لیے اگلے انتخابات میں پیپلز پارٹی کے مد مقابل 9 سیاسی جماعتوں پر مبنی اسلامی جمہوری اتحاد IJI تشکیل دیا جاتا ہے، جس کی زمام میاں محمد نواز شریف کے ہاتھوں میں سونپی جاتی ہے۔ ناظرین، 1988 کا یہ الیکشن جنرل محمد ضیاء الحق کی باقیات اور پاکستان پیپلز پارٹی کے مابین دیکھا جا رہا تھا۔ 16 نومبر 1988 کو ان عام انتخابات کے لیے پولنگ ہوتی ہے اور انتخابی نتائج آنا شروع ہوتے ہیں۔ عوامی فیصلے کے نتیجے میں تبدیلی آتی ہے اور ملک کے بڑے بڑے سیاستدانوں کو بہا کر لے جاتی ہے، حتیٰ کہ ملک کی قد آور سیاسی شخصیت پیر آف پگاڑا، سابق وزراء اعظم محمد خان جنیجو اور غلام مصطفیٰ جتوئی جیسی شخصیات اپنے اپنے آبائی حلقوں سے ہار جاتی ہیں۔ قومی اسمبلی میں تیر کے نشان پر پاکستان پیپلز پارٹی کی 92 نشستوں کے مقابلہ میں سائیکل کے نشان پر اسلامی جمہوری اتحاد کو 54 سیٹیں مل پاتی ہیں۔ ان انتخابات کے نتیجے میں پاکستان پیپلز پارٹی قومی اسمبلی میں اکثریتی جماعت بن کر سامنے آتی ہے۔ تاہم پاکستان پیپلز پارٹی قومی اسمبلی میں سادہ اکثریت حاصل نہیں کر پاتی اور حکومت سازی کے لیے اس کے آگے بڑھنے کا راستہ کٹھن اور ناہموار کر دیا جاتا ہے۔ ناظرین، تب قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات ایک ساتھ نہیں ہوا کرتے تھے۔ نادیدہ قوتیں حرکت میں آتی ہیں اور ملک میں اچانک لسانی اور صوبائی تعصبات شدت کے ساتھ نمودار ہوتے ہیں۔ محترمہ بینظیر بھٹو کی کردار کشی پر مبنی پمفلٹ فضا سے ملک بھر میں گرائے جاتے ہیں۔ میڈیا میں ایک منظم پروپیگنڈا کے تحت محترمہ بینظیر بھٹو کو بیرونی قوتوں کی اعلی کار اور ملک دشمن ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ان اقدامات کے نتیجہ میں مرکز اور سندھ کے سوا باقی 3 صوبوں میں اسلامی جمہوری اتحاد IJI کو انتخابی برتری حاصل ہو جاتی ہے۔ پنجاب میں اسلامی جمہوری اتحاد 91 نشستوں کے ساتھ سب سے آگے، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کو 88 نشستیں مل پاتی ہیں۔ یوں آزاد 18 MPs کی حمایت کے ساتھ میاں محمد نواز شریف پنجاب کے وزیر اعلیٰ منتخب ہو جاتے ہیں۔ یوں بلوچستان اور سرحد موجودہ صوبہ KPK میں بھی اسلامی جمہوری اتحاد اپنی صوبائی حکومتیں بنانے میں کامیاب ہو جاتا ہے، جبکہ پیپلز پارٹی کے حصے میں صرف سندھ کی حکومت آتی ہے۔ مرکز میں حکومت سازی کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی آزاد امیدواروں کے ساتھ ساتھ MQM کو اپنے ساتھ ملاتی ہے، مگر یہاں قومی اسمبلی میں سادہ اور واضح اکثریت حاصل کرنے کے باوجود اس وقت کے صدر غلام اسحاق خان پاکستان پیپلز پارٹی کو حکومت بنانے کی دعوت دینے سے گریز کرتے ہیں۔
ان کی اور اس وقت کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی محترمہ بینظیر بھٹو اور پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے ناپسندیدگی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں تھی۔ پرامن انتقال اقتدار کے لیے خفیہ مذاکرات ہوتے ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کو دفاع، خارجہ اور خزانہ جیسی اہم اور کلیدی وزارتوں سے دستبردار ہونا پڑتا ہے۔ بالآخر 30 نومبر 1988 کو قومی اسمبلی کے اراکین اپنے عہدوں کا حلف اٹھاتے ہیں اور 2 روز بعد محترمہ بینظیر بھٹو پاکستان اور اسلامی دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم کی حیثیت سے اپنے عہدے کا حلف اٹھاتی ہیں۔ حکومت میں آنے کے بعد محترمہ بینظیر بھٹو نے سب سے پہلے ملک بھر میں سیاسی قیدیوں کی رہائی کا اعلان کیا، میڈیا پر لگی قدغنیں ہٹا دی جاتی ہیں اور طلباء یونینز کو بحال کر دیا جاتا ہے۔ ہمسایہ ملک بھارت کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کے لیے کوششوں کا عملی آغاز ہوتا ہے، جس کے نتیجہ میں بھارت کے وزیر اعظم راجیو گاندھی پاکستان کے دورے پر تشریف لاتے ہیں۔ دوسری طرف امریکی صدر بش پاکستان کی وزیر اعظم کو شاہانہ اسٹیٹ وزٹ پر امریکہ کے دورے کی دعوت دیتے ہیں۔ امریکی کانگریس میں انہیں زبردست پذیرائی ملتی ہے۔ اس موقع پر اپنے تاریخی خطاب میں انہوں نے کہا کہ آمروں نے ان کے ساتھ پاکستان میں جو سلوک کیا وہ ان کے لوگوں سے اس کا انتقام نہیں لیں گی، کیونکہ جمہوریت بذات خود ایک بہترین انتقام ہے۔ Leaders across the world, democracy is the greatest revenge. ناظرین، محترمہ بینظیر بھٹو کو اپنے پہلے دور اقتدار میں صرف 20 ماہ حکومت کرنے کا موقع ملا۔ ٹھیک 1 سال بعد ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی جاتی ہے جو ناکام رہتی ہے۔ اس کے چند ماہ بعد صدر غلام اسحاق کرپشن اور دیگر الزامات کے تحت محترمہ بینظیر بھٹو کی حکومت برطرف کر دیتے ہیں۔ 2 اکتوبر 1990 کو ملک میں پھر عام انتخابات ہوئے، جس میں مسلم لیگ نون اور محترمہ بینظیر بھٹو کی مخالف سیاسی جماعتوں نے باقاعدہ انتخابی اتحاد بنایا۔ اسلامی جمہوری اتحاد کے نام سے اس انتخابی اتحاد نے عام انتخابات میں کامیابی حاصل کی اور میاں محمد نواز شریف ملک کے نئے وزیر اعظم بنے۔ محترمہ بینظیر بھٹو قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف بنی۔ 1993 میں صدر غلام اسحاق نے اس حکومت کو بھی کرپشن اور دیگر الزامات کے تحت چلتا کیا، جس کے بعد اکتوبر 1993 میں ملک میں پھر عام انتخابات ہوئے۔ ان انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی اپنی حلیف سیاسی جماعتوں کے ساتھ حکومت بنانے میں کامیاب ہوئی اور محترمہ بینظیر بھٹو دوسری مرتبہ پاکستان کی وزیر اعظم بن گئیں۔ پیپلز پارٹی کے اپنے ہی صدر فاروق خان لغاری نے 1996 میں کرپشن، اقربا پروری اور ماورائے عدالت قتل کے الزامات کے تحت محترمہ بینظیر بھٹو کی اس حکومت کو بھی برطرف کر دیا۔ ناظرین، اپنے خلاف انتقامی کارروائیوں اور نامساعد حالات کے باعث محترمہ بینظیر بھٹو ملک سے باہر چلی گئیں اور ایک طویل جلاوطنی کے بعد 18 اکتوبر 2007 کو پاکستان واپس لوٹیں۔ Coming back to my country, I dreamt of this day for so many months and years. I counted the hours, I counted the minutes and the seconds just to see this land. ان کے استقبالیہ قافلے کو کراچی میں کارساز کے مقام پر دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا اور 2 مختلف دھماکوں میں 177 افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ تاہم زندگی کو سنگین خطرات کے باوجود محترمہ بینظیر بھٹو نے اپنا سیاسی سفر آگے بڑھایا اور انتخابی مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اس انتخابی مہم کے دوران ملک اور جمہور دشمن قوتوں نے ایک بار پھر محترمہ بینظیر بھٹو کو دہشت گردی کا نشانہ بنایا اور 27 دسمبر کی شام راولپنڈی میں ان پر ایک جان لیوا قاتلانہ حملہ ہوا، جس کے نتیجہ میں محترمہ بینظیر بھٹو شہید ہو گئیں۔ ناظرین، محترمہ بینظیر بھٹو پاکستان ہی نہیں، اسلامی دنیا کی بھی پہلی خاتون وزیر اعظم تھیں۔ وہ ایشیا بھر میں خاتون سیاسی رہنما کے طور پر پاکستان کی شناخت اور پہچان تھیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی ذوالفقار علی بھٹو کی بیٹی اور سیاسی جانشین ہونے کی وجہ سے ان کی زندگی میں بہت سے اتار چڑھاؤ آئے، جس کی وجہ سے انہیں پاکستان کی سیاست میں اہم اور غیر معمولی مقام حاصل ہے۔ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی ذوالفقار علی بھٹو اور ان کی بیٹی محترمہ بینظیر بھٹو کی سیاسی جد و جہد ہے کہ آج قومی دھارے میں پاکستان پیپلز پارٹی کا وجود برقرار ہے۔